پی ڈی ایم کے اس پریس کانفرنس کو کوریج دینے کے لیے اپنی بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پی ڈی ایم اس وقت پاکستان کے عام آدمی کی آواز ہے۔ جس طرح غربت اور مہنگائی کی چکی میں پوری قوم پس رہی ہے اور جس طرح آئے روز ان پر مہنگائی اور ٹیکسز کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پارلیمنٹ ہاؤس اور اس کے لاجز کے سامنے ماں باپ اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے لیے لائے ہیں۔ سندھ میں ایک پولیس سپاہی وہ کھلے سڑک پر اپنے بچے کو بیچنے کے لیے چیخ رہا ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی بھوک ان سے دیکھی نہیں جا رہی اور نااہل حکمران اقتدار کو طول دینے کے لیے ہر ناجائز حربے کو استعمال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جعلی اکثریت کی بنیاد پر حکومت کرنا، یہ 22 کروڑ عوام کو اپنا غلام سمجھنا ہے، اور ہم آج جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ اس قسم کی حکمرانی سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے جو اس وقت پاکستان میں ان عناصر کے خلاف لڑا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کل یہاں کوئٹہ میں مہنگائی کے خلاف پی ڈی ایم کی قیادت میں ایک بڑا عوامی مظاہرہ ہوگا، ایک بڑی ریلی نکالی جائے گی اور اپنے اس موقف کو اجاگر کیا جائے گا کہ اس وقت پوری قوم کو ایک ناجائز اور چوری کردہ ووٹ کی بنیاد پر حکمرانوں کے ساتھ مقابلہ ہے، اور پی ڈی ایم اس حوالے سے وہ سیاسی قیادت ہے جو اس انتہائی نازک ماحول میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہم نے قوم کو تنہائی کا احساس نہیں دلانا، ہم نے اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے شانہ بشانہ ہیں، ہم آپ کی آواز ہیں، اور قوم کے لیے اور ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑنا یہ اپنا فریضہ بھی سمجھتے ہیں اور اسے اپنی سعادت بھی سمجھتے ہیں۔ 20 نومبر کو پشاور میں اسی طرح کا ایک بڑا عوامی مظاہرہ ہوگا، اور وہاں پر بھی صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام اس میں شریک ہوں گے، پشاور کے عوام اس میں شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ بہت ہی کامیاب مظاہرہ قرار دیا جائے گا۔ ہم آج قوم کو یہ بھی بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ناجائز حکمران اور دھاندلی کی پیداوار حکومت آئندہ الیکشن کے لیے ابھی سے
اپنی جعلی پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کے لیے تیار کر رہی ہے کہ آئندہ بھی الیکشن میں بڑی آسانی کے ساتھ وہ دھاندلی کر سکے. لیکن حزب اختلاف سینہ سپر ہو کر اس کا مقابلہ کر رہی ہے. اسمبلی کے اندر حزب اختلاف ان کو قانون سازی میں شکست بھی دے چکی ہے، اور مشترکہ اجلاس میں انہیں اکثریت حاصل کرنے کی جب امید نہ رہی تو عین وقت پر اس کو ملتوی بھی کر دیا گیا. آج جب دوبارہ اجلاس بلایا گیا ہے تو افواہیں گشت کر رہی ہیں، اور یہ صرف افواہیں ہی نہیں بلکہ حقیقت کے قریب تر باتیں ہیں کہ چھوٹی جماعتیں جو ان کی اتحادی ہیں ان کو ریاستی ادارے دباؤ میں لا کر ان کی گردن مروڑ کر اور ان کے گردنوں پر بوٹ رکھ کر ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ نے اجلاس میں جانا ہے. ہمارے پاس یہ رپورٹیں آ رہی ہیں. ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، اور جب ادارے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم غیر جانبدار ہیں، اور پھر بہت بڑی لیول پر ہم سے یہ بات کی جاتی ہے تو ہم ان پر اعتماد بھی کر لیتے ہیں. لیکن آج پھر ان کی غیر جانبداری مجروح ہو رہی ہے. آخر ضرورت کیا ہے کہ یہ سب کچھ 19 نومبر سے پہلے کرنا ہے؟ نہ 19 نومبر کو اور نہ 19 نومبر کے بعد. اس سارے معاملے کو مشکوک بناتا ہے کہ شاید سیاسی اداروں یا ان کی کسی شخصیت کے ساتھ کمٹمنٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کہ پاکستان کی جمہوری اور پارلیمانی کردار پر ایک بدنما داغ ہے. اداروں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں غیر متنازع رہنا ہے، ہمیں غیر جانبدار رہنا ہے، اور ہم بھی ان کو غیر متنازع دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں. یہی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کی سیاست سے یہ داغ ختم ہو جائے. لیکن ہمارا ملک ہے، اگر سیاست میں مداخلت ہوتی ہے اور وہ بھی ناجائز مداخلت، تو پھر شکایت کرنا تو ہمارا حق ہے، گلہ کرنا تو ہمارا حق ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر بھی آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے. پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل جناب شاہد حقان عباسی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے، اور فوری طور پر جناب کامران مرتضیٰ صاحب اور عطا تارڑ صاحب کو رابطے میں لیں اور پورا ایک سپریم کورٹ لیول کا ایک قانونی پینل بنائیں اور ان قوانین کا جائزہ لیں تاکہ ہم عدالت سے رجوع کر سکیں. ہم قانون اور آئین کا راستہ لینا چاہتے ہیں. ہم اگر عوامی مظاہرے کر رہے ہیں ایک جمہوری ماحول میں عوام کو تسلی دینے کے لیے، یہ ناگزیر امر ہے، اور اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں.